ایمنسٹی انٹرنیشنل اور پاکستان کے اپنے کمیشن کے مطابق 2011 سے اب تک 10,000 سے زائد شہری لاپتہ ہو چکے ہیں۔ ان میں 3,485 کا تعلق خیبر پختونخوا سے، جبکہ 2,752 کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ ہزاروں لوگ، ہزاروں کہانیاں اور چند سوالات۔ یہ لوگ کہاں گئے؟ ان کا قصور کیا تھا؟ اور ریاست انہیں تحفظ دینے میں ناکام کیوں ہوئی؟ سوشل ڈائگنوسس کے اس ایپیسوڈ میں ہم انہی سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ بلوچستان کی یہ کہانی برٹش دور سے شروع ہوئی، جب یہ ریجن خان آف قلات کے تحت ایک نیم خود مختار ریاست تھی، مگر 1947 میں جب پاکستان بنا تو سب کچھ بدل گیا۔ تقسیم کے بعد بلوچستان کی سیاسی حیثیت ایک پیچیدہ سوال بن کر رہ گئی۔ باقی آزاد ریاستوں کی طرح قلات کو بھی یہ حق دیا گیا کہ وہ یا تو الحاق کرے یا پھر خود مختار رہے۔ چنانچہ 11 اگست 1947 کو قلات نے آزادی کا اعلان کیا اور اپنی ایک چھوٹی پارلیمان بھی قائم کر دی۔ بلوچ قوم پرست موقف کے مطابق مارچ 48 میں پاکستان فوجی دباؤ کے ذریعے قلات میں داخل ہوا اور خان کو الحاق پر مجبور کیا گیا۔ دوسری طرف پاکستان کا موقف ہے کہ یہ ایک سیاسی معاہدہ تھا اور قلات کے الحاق پر خان آف قلات نے خود دستخط کیے تھے۔ حقیقت جو بھی ہو، لیکن اس الحاق سے بلوچ قبائل کو یہ خدشہ محسوس ہونے لگا کہ وفاق ان کے حقوق اور خود مختاری چھین رہا ہے، اور 1948 میں پہلی بغاوت شروع ہوئی۔ 1958 میں جنرل ایوب خان نے ملک میں مارشل لا نافذ کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ جنرل ایوب کی اس حرکت کو خان آف قلات نے الحاق سے دستبرداری قرار دیا اور الحاق ختم کر کے دوبارہ خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ ایوب خان نے اسے بغاوت قرار دے کر خان آف قلات کو گرفتار کر لیا۔ اس گرفتاری سے بلوچ عوام کے خدشات میں مزید اضافہ ہوا، جس نے دوسری مسلح بغاوت کو جنم دیا۔ یہ بغاوت 1 سال جاری رہی، مگر فوجی طاقت سے اسے کچل دیا گیا۔ 1963 میں ایوب خان کی مرکزی حکومت کے سامنے صوبائی خود مختاری کا بل پیش کیا گیا، لیکن ایوب خان نے یہ مطالبات نظر انداز کر دیے اور یوں تیسری بغاوت کا آغاز ہوا۔ اس بغاوت میں سردار نوروز خان نے ہتھیار اٹھائے۔ ان کا بنیادی مطالبہ بلوچستان کے حقوق، وسائل پر اختیار اور وفاقی مداخلت کا خاتمہ تھا۔ سب سے بڑا تنازع 1970 کی دہائی میں آیا۔ 1973 میں اسلام آباد میں عراقی سفارت خانے سے بڑی تعداد میں اسلحہ پکڑا گیا۔ حکومت نے دعویٰ کیا کہ یہ بلوچ علیحدگی پسندوں کے لیے تھا، اور اس بات کو جواز بنا کر ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچستان کی منتخب نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ اس فیصلے نے چوتھی بغاوت کو جنم دیا، جو 4 سال تک جاری رہا۔ پاکستانی فوج نے بڑے پیمانے پر آپریشن کیا، جس میں ہزاروں بلوچ مارے گئے، اور یہیں سے جبری گمشدگیوں کا سلسلہ منظم انداز میں شروع ہوا۔ Pakistan still thinks that these are the people whom I have to suppress and oppress them till I have muscles. So they are using their muscle to control the land. On the other side, the Baloch people they are being systematically eliminated, disappeared by force, displaced from their areas, facing extrajudicial killing. 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا۔ ان کے دور میں بلوچستان میں ترقیاتی منصوبے شروع تو ہوئے، مگر ساتھ ہی ان پر کریک ڈاؤن بھی تیز ہو گیا۔ 2004 میں ڈاکٹر شازیہ خالد کا ریپ کیس اور نواب اکبر بگٹی کے ساتھ تنازع سے 5ویں بغاوت شروع ہوئی، جو آج تک جاری ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق مشرف کے دور میں جبری گمشدگیاں منظم پالیسی کی صورت اختیار کر گئیں۔ فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں پر الزام لگتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، تشدد کرتے ہیں اور کبھی کبھی کل اینڈ ڈمپ پالیسی کے تحت لاشیں پھینک دیتے ہیں۔ 2006 میں نواب اکبر بگٹی کو فوجی آپریشن میں مار دیا گیا، جس سے بغاوت اور تیز ہو گئی۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ مسئلہ صرف گمشدگیاں نہیں، بلکہ دہائیوں کی محرومی، زبردستی کا انضمام اور وسائل کی لوٹ مار ہے۔ بلوچ محسوس کرتے ہیں کہ ریاست ان کی آواز دبانے کے لیے جبری گمشدگیوں کا استعمال کر رہی ہے۔ پاکستان کی کمیشن آف انکوائری آن انفورسڈ ڈس اپیئرنس کی رپورٹ کے مطابق 2011 سے جون 2025 تک کل 10,592 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ان میں سے 1,914 کیسز کو نمٹایا گیا، یعنی بند کیا گیا، اور 6,786 لوگوں کا پتہ چلا۔ یا تو وہ واپس آئے، یا ان کی لاشیں ملی، یا کوئی اور وضاحت دے دی گئی۔ مگر انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق یہ اعداد صرف ایک جھلک ہیں۔ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ بہت سے کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔
پانک جو بلوچستان میں انسانی حقوق کی ایک تنظیم ہے کہتی ہے کہ 2025 کے پہلے 6 ماہ میں 785 جبری گمشدگیاں اور 121 ماروائے عدالت قتل ہوئے۔ اب ذرا اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ بلوچستان کی آبادی تقریباً 1 کروڑ 30 لاکھ ہے۔ اگر ہزاروں لوگ غائب ہیں تو یہ ہر گھر کی کہانی بن جاتی ہے۔ یہ صرف گمشدگی کی کہانیاں نہیں بلکہ ماروائے عدالت قتل یا کل اینڈ ڈمپ پالیسی، جہاں لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے اور پھر ان کی لاشیں سڑکوں پر پھینک دی جاتی ہیں۔ یہ وہ خاندان ہیں جو ہر روز اپنے دروازے پر نظر رکھتے ہیں کہ شاید ان کا بیٹا، بھائی یا باپ واپس آ جائے۔ یہ وہ مائیں ہیں جو کوئٹہ کی سڑکوں پر اپنے بچوں کی تصاویر اٹھائے احتجاج کرتی ہیں۔ یہ اعداد و شمار ہر روز بڑھ رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ کب ختم ہوگا؟ The reason why enforced disappearances are increasing, or this method is used by the military, again the military is involved in this, is because they do not have a justification for imprisoning people, so they just put them in secret prisons. These are political prisoners, but they have no political representation because they're in secret prisons and where they're tortured, where they're sometimes even killed. اعداد و شمار تو صرف ایک کہانی سناتے ہیں، مگر اصل درد ان خاندان کی کہانیوں میں چھپا ہے جن کے پیارے راتوں رات غائب ہو جاتے ہیں۔ ماما قادر بلوچ کی کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ وہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کے چیئرمین ہیں۔ 2009 میں ان کے بیٹے جلال بلوچ کو کوئٹہ سے اٹھایا گیا۔ وہ صرف 25 سال کا تھا، ایک عام سٹوڈنٹ جو اپنے خاندان کا واحد سہارا تھا۔ اس کے بعد سے ماما قادر کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں۔ آج 5900 سے زیادہ دن ہو چکے ہیں۔ ہر روز وہ اپنے بیٹے کی تصویر اٹھائے بیٹھتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ شاید کوئی خبر ملے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم انتظار میں جیتے ہیں، مگر اس انتظار کی تکلیف موت سے بھی زیادہ ہے۔ دشمن دے اگر نہ منے خامخواہ اختلاف لري موږ خو دا تعداد خپل UN ته ورکړی دی، سپریم کورټ ته هم ورکړی دی او اقوام متحده علاوه یورپی یونین ته هم ورکړی دی او پاکستان حکومت ته هم ورکړی دی او ډاکټر مالک تیر وزیر اعلیٰ او بلوچستان هغه رالی زما کیمپ ته هغه هم ماته ویلې کہ ماته 2 حکومت فہرست را کړی دی او ستاسو سو دی ما زما دا وخت 14,000 دی هغه وخت کې دی رالی 14,000 او توی ماته لیسٹ کاپیان راکړه زه هغه ته ورکړی ما وایي دا تا هغه علاقې سے تعلق لري تربت سے۔ ماہ رنگ بلوچ ایک میڈیکل ڈاکٹر جن کے والد زمان بلوچ 2009 میں لاپتہ ہوئے۔ وہ ایک ٹیچر تھے جو بلوچ ثقافت اور زبان کے فروغ کے لیے کام کرتے تھے۔ 2 سال بعد 2011 میں ان کی لاش ملی تشدد کے نشانات کے ساتھ، لیکن سانحے یہیں ختم نہیں ہوئے۔ 2017 میں ان کے بھائی ناصر بلوچ کو بھی جبری طور پر اٹھا لیا گیا۔ وہ کئی ماہ تک لاپتہ رہے اور بعد میں رہائی ملی۔ ماہرنگ بلوچ نے ان ذاتی دکھوں کو خاموشی کے بجائے جدوجہد میں بدلا۔ وہ بلوچستان کی ایک بڑی سماجی و سیاسی آواز کے طور پر ابھری۔ تاہم 2024 میں وہ خود بھی جبری طور پر غائب ہوئی۔ چند ہفتوں بعد رہائی تو مل گئی، مگر ان کی آواز دبانے کی کوشش آج بھی جاری ہے۔ I represent a cause, the Baloch national cause. If I would reach New York, I will expose their war crimes in Balochistan. What their army is doing every day in Balochistan. They are abducting innocent people and not confined to Balochistan, but also in the Punjab province. Like yesterday night, 3 Baloch students are abducted from their hostel in Lahore. When we leave our home and when we saw our mother, we say that we don't know when we will return or not. Like all of the human rights defenders, those who dare to speak against the state atrocities, their own lives and also their family lives are endangered. ایک اور ہولناک واقعہ بلاج مولا بخش کا ہے۔ اکتوبر 2023 کو انہیں تربت سے حراست میں لیا گیا۔ 21 اکتوبر کو انہیں عدالت میں پیش کیا گیا، لیکن صرف 2 دن بعد انسدادی دہشت گردی ڈپارٹمنٹ CTD نے دعویٰ کیا کہ بلاج ایک آپریشن کے دوران مارے گئے۔ CTD کے مطابق بلاج نے اعتراف جرم کیا تھا اور اپنے ساتھیوں کی ٹھکانوں کی نشاندہی کی۔
ادارے کا کہنا تھا کہ ایک چھاپے کے دوران مسلح افراد کی فائرنگ میں بلوچ بھی مارا گیا، لیکن ان کے اہل خانہ اور مقامی برادری نے اسے سراسر جھوٹ اور جعلی مقابلہ قرار دیا۔ یہ واقعہ بلوچستان میں شدید غم و غصے کا باعث بنا اور بلوچستان یکجہتی کمیٹی کی قیادت میں بلوچ لانگ مارچ کی صورت میں اسلام آباد ایک بڑے احتجاج میں بدل گیا۔ یہ کیسز صرف چند مثالیں ہیں، مگر ہر گاؤں ہر شہر میں ایسی کہانیاں بکھری پڑی ہیں۔ ان خاندانوں پر کیا گزرتی ہے؟ سال ہر سال کا انتظار، ہر دستک پر دل کا دھڑکنا، ذہنی اذیت، ڈپریشن اور معاشی مسائل نے ان کے گھروں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت اس بارے میں کیا کر رہی ہے؟ جب بات جبری گمشدگیوں کی آتی ہے تو سرکاری موقف اکثر یا تو انکار ہوتا ہے یا الزام تراشی۔ حکام کہتے ہیں کہ یہ گمشدہ لوگ یا تو دہشت گرد ہیں یا پھر وہ خود ہی کہیں اور بھاگ گئے ہیں۔ کبھی کہانی بنائی جاتی ہے کہ وہ شدت پسند گروہوں میں شامل ہو گئے ہیں، مگر خاندانوں کے پاس ایک ہی سوال ہے، اگر وہ دہشت گرد ہیں تو عدالت میں پیش کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان کے جرم کا ثبوت کہاں ہے؟ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے 2011 میں حکومت نے کمیشن آف انکوائری آن انفورسڈ ڈس اپیئرنس بنایا۔ اس کا مقصد تھا کہ گمشدہ افراد کے کیسز کی تفتیش کی جائے اور خاندانوں کو انصاف ملے، مگر ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق یہ کمیشن زیادہ تر ناکام رہا ہے، کیونکہ اس نے اصل ذمہ داران فوج یا انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کٹہرے میں لانے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ عدالتیں بھی اس معاملے میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ 2022 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جبری گمشدگیوں کے لیے ریاست کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ایجنسیوں کو قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوگا، مگر کیا یہ فیصلہ زمین پر اترا؟ بدقسمتی سے بالکل بھی نہیں۔ 2025 میں بھی نئی گمشدگیاں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی بار بار اس مسئلے پر تشویش ظاہر کی، لیکن عملی طور پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کئی خاندانوں کو نہ تو ان کے پیاروں کی لاشیں ملتی ہے اور نہ ہی کوئی واضح جواب۔ مثال کے طور پر 2024 میں جب بلوچ ایکٹیوسٹوں نے اسلام آباد میں احتجاج کیا تو حکومت نے وعدہ کیا کہ وہ کیسز کی فوری تفتیش کرے گی، مگر نتیجہ زیادہ تر کیسز جوں کے توں ہیں۔ دوسری طرف وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا کوئٹہ میں احتجاجی کیمپ 5900 دن سے زیادہ پرانا ہو چکا ہے۔ ماما قادر اور ان جیسے ہزاروں لوگ روزانہ سڑکوں پر نکلتے ہیں اپنے پیاروں کی تصاویر اٹھائے۔ 2023 کے آخر میں بلوچ لانگ مارچ، جس کی قیادت مہرنگ بلوچ کر رہی تھی، اسلام آباد پہنچا، مگر پولیس نے مظاہرین پر واٹر کینن اور لاٹھی چارج کیا۔ اس کے باوجود یہ لوگ ہمت نہیں ہارتے۔ بلوچستان کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک فوج اور ایجنسیوں کو جواب دہ نہیں کیا جاتا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں جیسے ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل برسوں سے پاکستان پر زور دے رہی ہیں کہ وہ جبری گمشدگیوں کا سلسلہ روکے۔ ان تنظیموں نے اپنی رپورٹ میں واضح کیا کہ بلوچستان میں ہونے والی گمشدگیاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے 2024 کی اپنی رپورٹ میں کہا کہ پاکستانی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے کل اینڈ ڈمپ پالیسی نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ اس نے پورے صوبے کو خوف کے سائے میں جکڑ رکھا ہے۔ مارچ 2025 میں اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ آن انفورسڈ ڈس اپیئرنس نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ بلوچ ایکٹیوسٹوں کی فوری رہائی کرے اور جبری گمشدگیوں کے ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لائے۔ 2023 میں یورپی پارلیمنٹ نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکے اور گمشدہ افراد کے خاندانوں کو انصاف دے۔ اس کے علاوہ امریکی محکمہ خارجہ کی 2024 کی انسانی حقوق کی رپورٹ میں بھی بلوچستان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا، جہاں جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کو نمایاں طور پر اجاگر کیا گیا۔ لیکن یہ سب آوازیں کیا اثر کر رہی ہیں؟ بدقسمتی سے پاکستان کی طرف سے رد عمل یا تو خاموشی ہے یا دفاعی بیانات۔ حکومتی ترجمان اکثر کہتے ہیں کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں یا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کی کہانی دو بیانیوں پر کڑی ہے۔ ایک طرف وہ خاندان ہیں جو برسوں سے اپنے پیاروں کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ صرف انسانی حقوق کا نہیں، زندگی اور موت کا سوال ہے۔ وہ پوچھتے ہیں اگر ہمارے بیٹے، بھائی یا والد مجرم ہیں تو عدالت میں پیش کیوں نہیں کیا جاتا؟ انہیں حق دفاع کیوں نہیں دیا جاتا؟ دوسری طرف ریاستی ادارے ہیں
جو کہتے ہیں کہ یہ ایک قومی سلامتی کی جنگ ہے۔ ان کے نزدیک دہشت گردی اور علیحدگی جیسے خطرات کے مقابلے میں بعض سخت اقدامات ناگزیر ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اگر یہ اقدامات نہ کیے جائیں تو ریاست کی بقا خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ سچ کیا ہے؟ یہ فیصلہ ناظرین اور عوام پر چھوڑتے ہیں۔ کیا ریاست اپنی رٹ قائم کر رہی ہے یا عوام کی بنیادی حقوق کو روند رہی ہے؟ سوال کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو۔